بورڈ کو بتایا کہ یہ وہ ہیں جو آسٹریلیا سے آئے ہیں، وہ ویدر والے پاکستان میں ڈیٹا پوائنٹس نہیں ہیں، یعنی ویدر اسٹیشنز نہیں ہیں. سیٹلائٹ سے تو نظر آ جاتا ہے، ریڈار سے بھی نظر آ جاتا ہے. ہم جوائنٹ میٹ سوسائٹی کا بھی پارٹ ہیں جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، آکسفورڈ، ہارورڈ کے سارے ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں اور اس خطے کے ویدر پہ کامنٹری چل رہی ہوتی ہے. ہم نے پاکستان میں 620 ویدر زونز بنائے. پاکستان میں اے آئی بہت ریوالو ہو چکی ہے. اے آئی پہ ہم نے کام سٹارٹ کی ہے، ڈیٹا سائنس اینڈ دین اے آئی. اسپیشلی جیز اور یوفون کی سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ جو بندہ پڑھ نہیں سکتا، اسمارٹ فون نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، ان کو یہ پیغام کیسے پہنچائیں گے. جنید یا امین، السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈ کاسٹ. گڈ ٹو سی یو ہیئر. سر، واٹ از ویدر والا؟ بیسیکلی یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ویدر والا، اور پاکستان کا جو ایکو سسٹم ہے اس وقت چل رہا ہے اس میں جو گیپ ہے اس کو یہ کس طرح سے فل کر رہا ہے، اور یہ انیشیٹو کیسے آیا ویدر والا؟ اچھا جی، ویدر والے نام کیسے آیا اس کی بھی تھوڑی سی سٹوری بتا دیتا ہوں، جس پہ ہمارا مذاق بھی انیشیلی کافی اڑا تھا. اچھا. بٹ وی ور لائک کہ نام تو نام ہے، ہم کام سے اپنا سارا کچھ دکھائیں گے. تو آئی واز بیسڈ ان آسٹریلیا، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے پروجیکٹس وغیرہ کرتا تھا آئی ٹی ریلیٹڈ. تو میرے دوست تھے، ہیں بلکہ سی ای او آف باخبر کسان، وچ از دا لارجسٹ ایگری ٹیک آف پاکستان. تو انہوں نے مجھے بولا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ویدر کیسے امپروو کریں. آپ نے بتایا تھا کہ کچھ ویدر کمپنیز ہیں اینڈ آئی نو پیپل، ویسی گپ شپ میں بات چلی تھی. تو اس کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا، پاکستان کے ایک دو پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے کہ کیوں پاکستان میں ویدر انفارمیشن ایکوریسی اتنی گندی بری کیوں ہے. تو انہوں نے ہمیں 2-3 ریزنس بتائے. لیک آف ڈیٹا پوائنٹس اینڈ سینٹرلائزڈ ڈیسیجن سپورٹ سسٹمس جو پاکستان میں نہیں ہیں، اور سائلوز میں سب آپریٹ کر رہے ہیں. تو ویدر انفارمیشن ایکوریسی بہت کم ہے. یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہوئے ہم ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرنے، میں آیا تھا آسٹریلیا سے کیونکہ انہوں نے کافی ریکویسٹ کی تھی کہ آ جائیں اور پروجیکٹ سیٹ اپ کرنے میں ہیلپ کر دیں. پھر ہمیں یہ اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پروجیکٹ نہیں ہے، اٹس مچ بگر دین اے پروجیکٹ، اٹ شوڈ بی اے کمپنی. تو پھر ہم نے کمپنی رجسٹر کروائی. اینڈ آئی اسٹل ریممبر کہ باخبر کسان کے ساتھ میں ایک میٹنگ کرنے گیا تھا ان دی انیشیل ڈیز. ان کا بورڈ بیٹھا ہوا تھا اور جو سی ای او ہیں میرے دوست، انہوں نے بورڈ کو بتایا کہ یہ وہ ہیں جو آسٹریلیا سے آئے ہیں، وہ ویدر والے. اچھا. اینڈ دیٹ از ویئر وی گاٹ دا نیم ویدر والے. دا نیم اینڈ دین رجسٹرڈ دا کمپنی 3 months لیٹر. ہیز بین این امیزنگ جرنی ود اے لاٹ آف لو اینڈ اپریسیشن. آپ آسٹریلیا سے جب آپ آئے، آپ کے مائنڈ سیٹ میں کیا چیز چل رہی تھی کہ یار آسٹریلیا سے یہاں پر آ کر پاکستان کے جو ہے پاکستان میں رہ کر اس کمپنی کو لانچ کرنا ہے؟ بیسیکلی کیا مائنڈ میں چل رہا تھا آپ کے؟ مائنڈ میں تو جب میں پاکستان آیا اور میں نے کام سٹارٹ کیا، اٹ واز اے شاکر. پیسے بھی انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہوتے، اور جو لائف آسٹریلیا میں ہے اٹس ناٹ کمپیریبل ان اینی وے شیپ اور فارم. فل آف اسٹرگلز، ایک را قسم کی ہماری انسٹرکچرڈ قسم کا ہمارا ملک، اٹس ناٹ اے فنکشنل سوسائٹی. تو اس میں کام کرنا واز اے چیلنج فار می، کیونکہ میں نے پاکستان میں کبھی کام نہیں کیا تھا. میں 13 سال میں نے آسٹریلیا میں گزارے. اس کے بعد میں واپس آیا تو میں نے پڑھا نسٹ سے اور پھر آسٹریلیا چلا گیا تھا، لیکن میں نے کبھی کام نہیں کیا تھا. سو اٹ واز این آئی اوپنر فار می، اٹ واز ویری چیلنجنگ فار می. بٹ اسی چیلنجنگ میں پیارے لوگ ملے، اچھے لوگ ملے، سیکھنے کو بہت کچھ، پیشنیٹ لوگ ملے. اور the reason success of ویدر والے is only attributed to one thing, which is its people. Very passionate young people who ان کو ڈریمز چاہیے، ان کو موقع نہیں ملتا. اور ہم نے مل کے ایک شیئرڈ ویژن بنایا اور اس جرنی پہ سٹارٹ ہوئے. بہت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، بٹ دین وی پرسیویئرڈ اینڈ انشاء اللہ 3.5 سال میں ماشاء اللہ ہم ایک اچھی جگہ پہ پہنچے. And inshallah for the next few decades we will be continue to provide a valuable service for Pakistan and Pakistanis. اچھا، اسلام آباد میں جو ہیل اسٹارم آیا تھا، اس کے بعد جو ابھی تھنڈر اسٹارم چل رہا ہے، اس کے بعد یہ سینڈ اسٹارمز آیا، ڈسٹ اسٹارم، سوری. شروع میں جب ہیل اسٹارم آیا تھا لوگوں نے بڑی تنقید کی کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، کسی نے انفارم ہی نہیں کیا کہ ہمیں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے.
تو یہ لیک کس کا تھا بیسیکلی؟ کیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا تھا یا لوگوں کو بتانے کا بیسیکلی ذمہ داری کس کی تھی؟ کیونکہ بہت نقصان ہوا تھا لوگوں کا. بالکل بالکل 100% کریکٹ. اچھا صحیح اسٹوری یہ ہے کہ میٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی پتہ تھا اور انہوں نے ایڈوائزری بھی جنرلی ایشو کی تھی, الرٹ ایشو کیا تھا, لیکن کتنا ٹائملی تھا اور کتنا وائڈلی ڈسیمینیٹڈ تھا وہ آبویسلی, اور وہ لوگ کافی اس چیز پہ کام کر رہے ہیں, امپرومنٹس آ رہی ہیں محکمے میں بھی کہ وہ اپنے ڈسیمینیشن سروس ڈلیوری پہ کام کریں. تو آئی ول ناٹ کرٹیسائز دیم بیکاز دیو ریئلائزڈ کہ کام ان کے پاس سائنٹسٹ بھی بہت اچھے ہیں, یہ سارا کچھ, لیکن ڈلیوری کا انفارمیشن ڈسیمینیشن کے چینلز ان کے زیادہ تر کنونشنل ہیں, جو کہ آج کل کے دور میں آپ کو انفارمیشن ڈسیمینیشن تھرو ایس ایم ایس, آئی وی آر, اسپیشلی پاکستان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایس ایم ایس, آئی وی آر, کال سینٹر, یو ایس ایس ڈی, کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, اسمارٹ فونز نہیں ہے, ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے, لینگویج بیریئرز ہیں, تو ان کو اردو میں وہ ایپ کھول نہیں سکتے, لیکن وہ کال کر کے موسم پوچھ سکتے ہیں اگر ان کو اردو میں سنا دیا جائے یا بتا دیا جائے, تو اس سے بہت سارا نقصان بچ سکتا ہے. ہم نے اس دن الرٹس ایشو کیے تھے اور ویری وائڈ کمیونٹی, لارج نمبر آف پیپل, کافی سارے لوگوں نے ہمیں پھر اپریشیٹ بھی کیا بیکاز دے ور ایبل ٹو ایویڈ دا ہیل اسٹارم. تو پلوں کے نیچے بھی ہو گئے تھے, گھروں سے نہیں نکلے تھے. سو دیر واز پلینٹی آف سکسیز اسٹوریز اینڈ وی کریٹڈ اے ہیوج امپیکٹ بائی کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کہتے ہیں, اور یہ اینٹیسپیٹری ایکشن یا ارلی وارننگ ایکشن. ہم نے تقریباً 24 گھنٹے پہلے بھی بتایا تھا, پھر 2 گھنٹے پہلے بھی بتایا تھا, اور پھر 10 منٹ پہلے بھی بتایا تھا. اچھا, رورل اور اربن ایریاز میں ان دونوں میں سے سب سے زیادہ ڈیل کرنے میں مشکل کہاں پہ آتی ہے, رورل میں یا اربن میں؟ دونوں کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں. جس طرح کہ میں بولوں گا جو ٹیلی کام کی ہماری پارٹنرشپس ہیں اسپیشلی جیز اور یوفون کے ساتھ, انہوں نے ہماری بڑی مدد کی, کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ ڈسیمینیشن, اچھی ویدر انفارمیشن ایک چیز ہے, اس کو ڈسیمینیٹ کرنا ٹائملی ایک الگ چیز ہے. آپ کے پاس جتنی بھی اچھی انفارمیشن ہو وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے تو اس انفارمیشن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ 2 پارٹس گو ہینڈ ان ہینڈ, اسے کہتے ہیں ارلی وارننگ فار آل, ٹھیک ہے, تاکہ ایکسیسیبل رہے. تو ٹیلی کام پارٹنرشپ کی اسپیشلی جیز اور یوفون کی سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ جو بندہ, جیسے میں نے پہلے بتایا, پڑھ نہیں سکتا, اسمارٹ فون نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, ان کو یہ پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ تو ان کو آبویسلی ڈیجیٹل میڈیا پہ انفارمیشن پہنچانا آسان ہے. اربن میں اسمارٹ فون یوزرز کافی ہیں, تو ان کو الرٹس نکالنا اور ڈیجیٹل الرٹس نکالنا آسان ہوتے ہیں ایز سپوز ٹو کنونشنل ٹیلی کام چینلز کو یوز کرنے کے لیے. بٹ نن دا لیس وہ ضرورت ہے پاکستان کی, اینڈ جو بھی سلوشن آپ پاکستان کے لیے بنائیں, سمپل سی بات ہے, ڈو دا بیسک تھنگز رائٹ. اگر ایک بندے کو انفارمیشن پہنچانی ہے تو کس چینل کے تھرو پہنچانی ہے؟ یو نیڈ ٹو ریسرچ دی ڈیموگرافکس اور ان کی پاس فیسلٹیز کیا کیا موجود ہیں, تو اس میں ٹیلی کام نے ہیلپ کیا. تو دونوں کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں, بٹ ایکسیسیبلٹی سب کے لیے ہونی چاہیے, اینڈ دیٹ از آر مشن. ہمارے یہاں تو نیوز چینلز کو دیکھ کر ہی لوگ زیادہ تر کرتے ہیں, وہ جو ایک 5 منٹ کی آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ بارش ہوگی, فلاں جگہ پہ بارش ہوگی, اور بیسیکلی جو ویدر والے کا جو سارا کانسیپٹ ہے, جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے چلتی ہیں, بیسیکلی ہاؤ اٹ ورکس. اچھا, تو سب سے پہلے جو جب میں ریسرچ کر رہا تھا آسٹریلیا میں, لوگوں سے بھی مل رہا تھا, میں نے بتایا کہ لیک آف ڈیٹا پوائنٹس, پاکستان میں ڈیٹا پوائنٹس نہیں ہیں, یعنی ویدر اسٹیشنز نہیں ہیں. سیٹلائٹ سے تو نظر آ جاتا ہے, ریڈار سے بھی نظر آ جاتا ہے. تو سیٹلائٹ آپ کو بڑا سسٹم بتا دے گی, ریڈار آپ کو بتا دے گی, یعنی کہ آپ بولیں کہ بڑا کوئی رین ایونٹ ڈیولپ ہونے والا ہے, آپ کو سیٹلائٹ بتا دے گا. میں آپ کو روک رہا ہوں, سوری, بٹ یہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا پہلے؟ دیکھیں ان کے پاس سسٹمز کافی ساری, ریڈار یعنی ڈاپلر ریڈارز جو ہیں وہ صرف انہی کے پاس ہیں, جو بہت ضروری ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے. ان کے ساتھ ہمارا کافی کام چل رہا ہے اور وہ تعاون بھی کر رہے ہیں. یہ ڈیٹا جس طرح پوری دنیا میں, آسٹریلیا میں جو میچور ہائیڈرومیٹ ویلیو چینز ہیں, یعنی جاپان, یو ایس, آسٹریلیا, یو کے,
ان میں پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کرتے ہیں. یعنی ریڈار پرائیویٹ سیکٹر نہیں افورڈ کر سکتا. 5 ملین کے اور اس سے زیادہ ڈالرز کے ریڈارز ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کو پبلک سیکٹر یہ فیڈز دیتے ہیں جس پہ انوویشن ہوتی ہے. تو اب محکمہ موسمیات اس سائڈ پہ سوچ رہے ہیں اینڈ دے آر کولیبریٹنگ ود اس وچ از اے پازیٹیو چینج, جس پہ ہم بہت خوش بھی ہیں. تو ایک سیٹلائٹ ہو گیا, ایک ریڈار ہو گیا, ایک ویدر اسٹیشن ہو گیا, اور پھر نیومیریکل ویدر پریڈکشن ماڈلز ہیں. تو سیٹلائٹ آپ کو بتائے گا کہ ادھر کوئی سسٹم موجود ہے, بارش ہو رہی ہے. آپ کو ریڈار بتا دے گا کہ انٹینسٹی بارش کی کیا ہے. ویدر اسٹیشن آپ کو بتا دے گا کتنی بارش ہو رہی ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے, اور یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. سیٹلائٹس ہمارے پاس اپنی نہیں ہے ویدر سیٹلائٹس, لیکن انٹرنیشنلی کافی اویلیبل ہوتی ہیں, تو ہم ان کا ڈیٹا یوز کرتے ہیں. ریڈارز محکمہ موسمیات کے پاس ہیں. ویدر اسٹیشنز کا لارجسٹ نیٹ ورک وچ از 300 ان پاکستان, وہ ہمارا اپنا ہے. ہم نے 3 سال میں 300 سے زائد اسٹیشنز لگوائے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیومیریکل پریڈکشن ماڈلز ہوتے ہیں, پہلے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں, ایک بتائے کہ باہر ٹیمپریچر 24 ہے, دوسرا بتائے 26 ہے, تیسرا بتائے 20 ہے, تو ہم کس کی بات پہ یقین کر سکتے ہیں؟ تو سارے جو نیومیریکل ویدر ماڈلز ہیں اپنے اپنے تکے لگاتے ہیں. لیکن اگر آن گراؤنڈ اسٹیشن نہ ہو تو آن گراؤنڈ ویلیڈیشن نہیں ہوگی. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ گوگل اوپن کریں تو وہاں پر بھی ڈفرینٹ ویدر سچویشنز آ رہی ہوتی ہیں. اگر میں اسلام آباد کا کھولوں تو ایک ویب سائٹ آپ کو بتا رہی ہے کہ 20 ہے, ایک بتا رہی ہے 22 ہے, ایک ہے 26 بتا رہی ہے. تو یہ پھر مس کا جو ہے کمیونیکیشن آ جاتی ہے لوگوں کے اندر, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور اس کو ہر منٹ پہ ہر گھنٹے پہ چیک کرنا, اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ صرف ویدر اسٹیشن کر کے بتا سکتے ہیں. اچھا, اگر ویدر اسٹیشن یہ بتاتے ہیں تو ابھی ہمیں پتہ ہے کہ لیٹ سپوز XYZ ویدر ماڈل ہے, کراچی میں آپ کو ونڈ کی انفارمیشن چاہیے اگست کے مہینے میں, تو آپ ایکسکاٹا یوز کرو گے. اگر آپ کو گلگت بلتستان میں بارش کی انفارمیشن اور ونڈ کی انفارمیشن اگست کے مہینے میں چاہیے تو آپ میٹیو بلو یوز کرو گے. تو یہ ویدر اسٹیشن ہمیں ویلیڈیٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ علاقوں کے لیے جو بیسٹ ویدر انفارمیشن ہوتی ہے, گراؤنڈ ٹروتھنگ کے بعد ہم وہ انفارمیشن سرو کر دیتے ہیں. تو اس سے ویدر انفارمیشن ایکوریسی بہت زیادہ امپروو کی ہے ویدر والے نے, یوزنگ ایگزسٹنگ ریسورسز اور اپنا اسٹیشنز کا آٹومیٹڈ ویدر اسٹیشنز کا نیٹ ورک. سو ویو امپرووڈ ویدر انفارمیشن سگنیفیکنٹلی. لیکن اب ہم اپنی انٹرنیشنل پارٹنرشپس بھی کر رہے ہیں, ویدر کو فردر لوکلائز کر رہے ہیں, اور اپنے ماڈلز بھی بنا رہے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان. اوکے, فلڈس کے بارے میں بھی پہلے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے فلڈ؟ جی بالکل. فلڈ کے بارے میں ماڈلز ہی دیکھے جاتے ہیں, ایٹماسفیرک کنڈیشنز, کلائمیٹک کنڈیشنز. ہمارے پاس پوری ایک میٹیورولوجسٹس کی ٹیم ہے, وہ بیٹھتی ہے. ہم جوائنٹ میٹ سوسائٹی کا بھی پارٹ ہیں, جس میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, آکسفورڈ, ہارورڈ کے سارے ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس خطے کے ویدر پہ کامنٹری چل رہی ہوتی ہے. ادھر سے بھی ہم دیکھتے ہیں اور کمیونٹی ممبرز ماڈلز وغیرہ دیکھ کے. تو ہم نے ناران کے جو فلڈز آئے تھے وہ ہم نے ایکوریٹلی پریڈکٹ کیے تھے. اس سے پہلے جو اسٹارمز آئے ہیں یا باقی جو فلڈز آئے ہیں وہ ہم نے ایکوریٹلی پریڈکٹ کیے تھے, لوگوں کو انفارمیشن ڈسیمینیٹ بھی کی تھی, اور بہت سارے لوگ فلڈ کے امپیکٹ سے بچے بھی ہیں بیکاز آف آر سروس. ابھی آپ نے بات کی کہ سارے کنٹریز کے جو ممبرز ہیں وہ بیٹھے تھے, انڈیا کے بھی تھے. ایشیا میں بڑھتے ہوئے کلائمیٹ چینج اور جو ایک سیویئر ہیٹ ویو آ رہی ہے ایشیا میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ چینج کیوں ہے اور اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں, سمپل سی بات ہے, گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. یعنی وہ آپ کا آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں, آپ یہ سمجھیں کہ ایک کینپی بنی ہوئی ہے, کمرہ بند ہے, اس میں آپ نے کمرے کو بند کر دیا, آپ نے ہیٹر لگا دیا اور چھت وغیرہ بند کر دی, تو کلوز اسپیس میں ٹیمپریچر زیادہ ہونا اسٹارٹ ہوگا. ٹیمپریچر زیادہ ہونا اسٹارٹ ہوگا, ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی, ویپریشن زیادہ ہوگی, سنو میلٹنگ زیادہ ہوگی, اور ایریٹک ویدر پیٹرنز بننا اسٹارٹ ہوں گے. تو جتنا ہم ایمیشنز کو جب تک ہم کم نہیں کریں گے, درخت نہیں لگائیں گے, الیکٹرک وہیکلز پہ نہیں جائیں گے, اپنی لائف سٹائلز کو چینج نہیں کریں گے, کیونکہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے.
پانی کا کم استعمال کرنا. گراؤنڈ واٹر ہم اٹھا کے لگا رہے ہوتے ہیں, روڑے دھو رہے ہوتے ہیں, جبکہ اپنے پورش ہر کوئی دھو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ پانی کا استعمال کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ ہم اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ خود یہ ساری زیادتی کر رہے ہیں, اور اگر یہ زیادتی کنٹینیو رہی اور ہم نے یہ پانی ریسائیکل نہ کرنا سٹارٹ کیا, درخت نہ لگانا سٹارٹ کیے, اور یہ ایمیشنز کنٹرول نہیں کی, تو یہ ٹیمپریچرز بڑھتے رہیں گے. ٹیمپریچرز بڑھتے رہیں گے, ایراٹک ویدر پیٹرنز آتے رہیں گے, اور زیادہ نقصانات ہوں گے. ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی, جب پنڈی سے کوئی اسلام آباد جاتا ہے تو اگر یہاں پہ تھوڑا سا ویدر ہیٹ والا ہے یا تھوڑا سا ہے گرم ہے, تو جیسے وہ اسلام آباد میں داخل ہوگا تو تھوڑی نا اس کو وہ کولڈ ویدر والی فیلنگ آئے گی, کیونکہ وہاں درخت بہت زیادہ ہیں اور یہ چیزیں ہیں. بالکل. تو بیسیکلی جہاں پر بھی یہ چیز ہوتی ہے, اب آپ دیکھ لیں ناردرن میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں, بارشیں, تو اب ریسنٹلی بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں, تو کیا یہ ویدر کلائمیٹ کا چینج ہے؟ بالکل 100%. سارے پیٹرن شفٹ ہو رہے ہیں ہر جگہ کی, اور ایراٹک ہوتے جا رہے ہیں, ایکسٹریم ہوتے جا رہے ہیں, انٹینس. ڈاکٹر حنیف نے ایک ڈسکور پاکستان پہ ایک ڈاکیومنٹری ہماری چلی تھی, اس پہ ڈاکٹر حنیف نے بڑے کلائمیٹ چینج کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ شدید آندھی, شدید طوفان, شدید خشک سالی, شدید ژالہ باری, there is one common word, that is شدید. تو یہ ہوتا رہے گا, اور یہ شدید میں اضافہ ہوتا رہے گا. صرف ایک چیز میں اضافہ ہوگا, وہ لفظ شدید میں. سو ایوری تھنگ بائی 2030. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم 3 سال سے چیخیں مار رہے ہیں, کوئی نہیں سنتا. جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو تب لوگوں کو یاد آتا ہے کہ اچھا یہ ہو رہے. لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا, پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا, اور ایز اے کمیونٹی ہماری خود بھی ذمہ داری ہے. ہماری خود ذمہ داری ہے. میں نے ابھی 400 درخت لگائے ادھر ادھر, اپنے پیسوں سے لگائے, کیونکہ میرا کاربن فٹ پرنٹ کہتا ہے جتنی میں ای میلز یوز کرتا ہوں, جتنی میں گاڑی چلاتا ہوں, جتنی میں الیکٹریسٹی یوز کرتا ہوں, اس کے مطابق مجھے کم از کم 27 درخت لگانے تھے. تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, یہ امپورٹنٹ بھی ہے ہیومینٹی کے لیے. تو ایز اے رسپانسبل سٹیزن میں نے اپنے ابو کے نام پہ بھی, بھائی کے نام پہ بھی, بھابھی اور کچھ اور لوگوں کے نام پہ میں نے درخت لگائے. میں نے 400 درخت لگا دیے. تو ہر بندے کو چاہیے کہ درخت لگائے, پانی کو استعمال کم کرے, ایمیشنز جدھر ہو رہی ہیں اس کو کم کرے, نیچرل طریقے یوز کرے. گھروں میں انرجی ریٹنگ ہونی چاہیے. رین واٹر ایک گھر میں, کنال کے سائز کے گھر میں سال کے اگر ہم اسلام آباد کی ایوریج لیں تو 3,75,000 لیٹر پانی سٹور ہو سکتا ہے. ہر گھر اپنا پانی سٹور کر سکتا ہے. پورے آسٹریلیا میں ہر گھر کے لیے لازم ہے کہ وہ رین واٹر ہارویسٹنگ کریں گے. ہر گھر اسٹور کرے. آسٹریلیا میں پر کیپٹا 5,000 یونٹس ان کے مجھے یاد نہیں ہے, ایز اپوز ٹو پاکستان میں 150 بھی نہیں ہے پر کیپٹا واٹر اسٹوریج کیپیسٹی کی میں بات کر رہا ہوں. اور آسٹریلیا میں نہ مونسون ہے, نہ گلیشیئرز ہیں, نہ اتنے ریورز ہیں جتنے پاکستان میں, پھر بھی ہماری واٹر اسٹوریج کیپیسٹی بہت کم ہے. تو ہر گھر کے لیے, ہر مسجد کے لیے ریسائکلنگ واٹر, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اٹ از ڈیفینیٹلی نیڈیڈ. اگنور کریں گے تو نقصان تو اٹھائیں گے. وہاں پہ جو ضروریات ہوتی ہیں پانی کی, وہ کیسے پوری ہوتی ہیں آسٹریلیا میں؟ آسٹریلیا کا بہت اچھا سسٹم ہے. دنیا کا آئی بلیو اف ناٹ دا بیسٹ, ون آف دا بیسٹ ہے. انہوں نے بہت پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے, بڑی پراپر کمیونیکیشن کیمپینز ہوتی ہے, اینڈ اٹس اے ویری رسپانسبل کمیونٹی. سیم ایز دبئی آپ دیکھ لیں, دبئی میں بھی یہی چیز ہے. وہاں پر بھی بارشیں اتنی نہیں ہوتی ہیں جی, بٹ ان کے پاس ہے, ریزرو ہے پانی کے, کافی اچھے ہیں. بالکل بالکل. مجھے دبئی کا اتنا اندازہ نہیں ہے, بٹ ڈیفینیٹلی دے ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. ان کا انفراسٹرکچر کافی اچھا ہے. بٹ آسٹریلیا کا مجھے یہ پتہ ہے کہ جو بھی گھر ہو سائز کے مطابق جب وہ گھر بناتے ہیں ان کو اپروول لینی پڑتی ہے. تو این او سی جو ملتی ہے گھر کے کنسٹرکشن کے لیے, اس کے ڈیزائن میں واٹر سٹوریج ہوگی ہی ہوگی. اچھا. اور گھر کے سائز کے مطابق. تو ہر گھر اپنا پانی سٹور کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ لیول پہ بھی ان کے بڑے اچھے انیشیٹیوز ہیں. اور جب ان کی بارشیں, جب میں گیا تھا آسٹریلیا 2008-9 میں, تو ان کا ڈراؤٹ چل رہا تھا. تو ایوری ون نیو بکٹ واش. بکٹ واش کیا کہتے ہیں کہ آپ یا تو سروس اسٹیشن جائیں گے, سروس اسٹیشن جائیں گے تو ہر سروس اسٹیشن میں واٹر ریسائیکل ہوتا ہے.
تو وہ پانی جو وہ ہوتا ہے ادھر ریسائکلنگ پلانٹ, تو وہ پانی بار بار یوز ہو رہا ہوتا ہے. گھروں پہ ہوز پائپ سے گاڑی کوئی نہیں دھوتا. جب اس ٹائم پہ ڈراؤٹ تھا تو وہ بکٹ واش کرتے تھے. یہاں تک کہ لوگ جب شیو کرتے تھے, لوگوں نے اس ٹائم پہ داڑیاں چھوڑنا سٹارٹ کر لی تھی کہ ان نیسیسریلی پانی نہیں یوز کریں گے. تو گورنمنٹ کی اپنی لیول پہ تیاری, لیکن کمیونٹی کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ کوئی کرتے تھے. تو اگر میں گاڑی پائپ سے دھو رہا ہوں, ہوز سے دھو رہا ہوں, تو مجھے نیبرز بری لک کرائیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ڈراؤٹ چل رہا ہے. ہر جگہ پہ بورڈ, ہر جگہ پہ کمیونیکیشن. تو اٹ از اے ویری میچور کمیونٹی اینڈ وہ ان چیزوں کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. اور ہمارا ریلیجن بھی تو یہی کہتا ہے سر کہ پانی کو زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور ہم پھر بھی وہ کر رہے ہیں. بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد کے لیے ہم بہت ساری فنڈنگ اٹھاتے ہیں, جو کہ بالکل صحیح بات ہے, کرنی بھی چاہیے, لیکن اسی فنڈ میں تھوڑا سا اور ڈال کے بولیں ریسائکلنگ پلانٹ بھی لگا لیتے ہیں تاکہ وہ پانی ریسائکل ہو. اور ہم اگر وضو کر رہے ہیں تو کم پانی کے ساتھ بھی وضو ہو سکتا ہے. جب پانی نہیں ہوتا, ختم ہوا ہوتا ہے, تو ایک چھوٹے سے مگے سے بھی ہم بالکل کر لیتے ہیں. لیکن جب پانی کا نلکا کھلا ہوتا ہے, وہ نلکا کھلا ہوتا ہے, گپ بھی لگ رہی ہوتی ہے, اور ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور ضائع ہو رہا ہوتا ہے, اور ریسائکل بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ضرور مسجدیں بنائیں, ضرور مسجدوں میں چندے بھی اٹھائیں, لیکن صرف کنسٹرکشن کے لیے نہیں, انوائرمنٹ کے لیے بھی, کیونکہ یہ ہمیں ہمارا, جیسے آپ نے بتایا, ریلیجن بھی یہی بولتے ہیں. اچھا, اسلام آباد میں جو ہیل اسٹارم ہے, میں دوبارہ آتا ہوں اس طرف, جو سچویشن کریٹ ہوئی اور اچانک ہوئی ہے, یہ اس مہینے میں آئی تھنک کوئی دوسری دفعہ ہوا ہے یہ چیز. جی, تو بیسیکلی یہ سٹارٹ کیوں ہو رہا ہے, اور یہ ہوا کیوں سٹارٹ, اور اس کے بعد جو یہ ڈسٹ اسٹارم آیا, اور یہ بیسیکلی سٹارٹ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اسلام آباد میں کبھی یہ چیز نہیں ہوئی تھی. اچھا, ہیل اس سائز کی بڑی, ہم نے بہت ڈیٹا چیک کیا, 10-12 سال میں تو نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے اس سائز کی ہیل نہیں ہوئی ہوگی, لیکن 10-12 سال کا ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہوئی. جو یہ ونڈ اسٹارمز ہیں, یہ اپریل اور مئی کے مہینے میں, اپریل مئی جون میں اس انٹینسٹی کی ونڈز آتی ہیں اسلام آباد میں. لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, لوز آئٹمز یعنی کہ ٹن کی چھتیں, اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو جدھر آبادی زیادہ ہوتی ہے اور اس طرح کے لوز آئٹمز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, درخت کم ہو گئے ہیں, تو پہلے ہوا ہو بھی تو درخت امپیکٹ کم کرے گی, یہ چیزیں امپیکٹ کم کریں گی. اب رسک بہت زیادہ ہو گیا ہے, پلاسٹک کی کرسیاں, ٹن کی شیڈ, یہ ساری چیزیں اڑ بھی سکتی ہیں. اس دن G10 میں غالباً ایک اسٹیل کی شیٹ اڑی تھی, جو میرا خیال ہے کہ ویڈیو میں ہم نے دیکھی تھی, اور نظر آ رہا تھا کہ اس نے کوئی نہ کوئی نقصان کیا ہے. اب تو لوگوں نے سولر پینلز بھی لگائے ہوئے ہیں, وہ بھی اڑ جاتے ہیں. بالکل, سولر پینلز تباہ ہوئے ہیں. اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں اڈیپٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آج ہم یہ سارا کام ایز اے نیشن سٹارٹ کریں تو اس کا امپیکٹ ہمیں 30 سال بعد نظر آئے گا. تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کا ایرا ہے, ہمیں اس کے ساتھ رہنا بھی سیکھنا ہے. دوسرا کام, ہمیں اس کے ریٹ کو سلو ڈاؤن بھی کر کے روکنے کی بھی کوشش کرنی ہے, کیونکہ ہم آج ہم لیٹ ہو رہے ہیں, ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں. اگر ہم پورے کی پوری پاپولیشن اس چیز کو سیریسلی آج لے لے تو اس کا امپیکٹ 30 سال بعد آئے گا. آج تو ہم لوگ یہ ڈیسیجن ایز اے کمیونٹی نہیں لے رہے, لیکن ساتھ میں پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے. اور رہنے سیکھنے کے لیے آپ کو الرٹس دیکھنے, آپ کو اس انفارمیشن کو ہر وقت مائنڈ میں رکھنا ہے. جو آپ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, پہلے سے تیز ہواؤں کے لیے پہلے سے تیاری کرنی ہے. یعنی کہ اگر آپ سولر لگا رہے ہیں تو 150 km/h تک غالباً سولر والے کہتے ہیں کہ ہوا برداشت کر سکیں گے, لیکن اب یہ ہوائیں اور تیز چلنا سٹارٹ ہوں گی. تو ہم نے وہ پلاننگ کرنی ہے. ہم نے کنسٹرکشن میں جو شیشے لگانے ہیں, وہ اگر کوئی اوپن اونچی بلڈنگ ہے تو اوپر ہوا بہت تیز چل سکتی ہے, تو ہم نے شیشے ایسے لگانے ہیں کہ وہ گرے نہ, اس کو ری انفورس کرنا ہے. اور الرٹس پہ نظر رکھنی ہے, انفارمیشن پہ نظر رکھنی ہے. گاڑی میں یعنی کہ ایڈیپٹیشن کیا ہو سکتی ہے کہ اگر یہ اولے وغیرہ زیادہ ہوں گے, کبھی کبھی آپ الرٹ مس کر دیں گے
تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ایک کارپیٹ کا رول یا اس طرح کی کوئی چیز گاڑی کی ڈگی میں رکھی ہوئی ہو. یہ تو فرسٹ ٹائم تھا اسلام آباد میں, اپنے خیال سے لوگوں کو نصیحت ہوگی. بالکل, لیکن اڈیپٹ کرنا ہے کیونکہ ابھی اگلے 30 سالوں میں اور یہ برا ہوتا جائے گا, شدید میں اضافہ ہوگا. وہی جو آپ نے بات کی تھی شدید, اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. بالکل جی. اچھا, یہ چیزیں فیوچر میں ہوں گی. اور ٹورنیڈو کی میں نے بات کرنی ہے. جو ٹورنیڈوز آتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا یہ ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ آتے تھے, تو کیا اب یہ پاکستان میں بھی ہونا شروع ہوگا؟ اچھا, پاکستان میں ٹورنیڈوز آئے بھی ہیں. میرا خیال ہے پچھلے سال پنجاب کا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, پنجاب کا چکوال سائڈ پہ کوئی علاقہ تھا, بٹ ویڈیوز بھی دیکھی تھی تو ٹورنیڈو آیا تھا. سمپل سی بات یہ ہے کہ جس طرف ہمارا ٹیمپریچر اور یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں تو آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ کہ ٹورنیڈوز بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں اور بہت انٹینسٹی کے, تو نقصان بھی جس سے زیادہ ہوگا. بٹ یہ چیز میں سائنٹیفکلی اپنی ٹیم سے ضرور کنفرم کروں گا. بٹ ٹورنیڈوز ان مائی جنرل اوپینین will be a byproduct or a natural consequence of climate change and global warming. یہ بنتے کیسے ہیں بیسیکلی, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اچھا, بنیں گے یہ ایسے ہی کہ ایٹماسفیرک پریشر میں جب بھی شفٹ آئے گا اور ہوا اپ ڈرافٹ اوپر کی طرف جائے گی, تو جب بھی ٹیمپریچر زیادہ, میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں, جب بھی ٹیمپریچر زیادہ ہوتے ہیں اور اسپیڈ سے زیادہ ہوتے ہیں اور ہوا اوپر کی طرف جاتی ہے تو ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. جب ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ونڈس چلتی ہیں. ونڈس چلتی ہیں, اگر اوپر اور کوئی سسٹم ہو تو تھنڈر بھی, لائٹننگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی, کیونکہ ہوا اوپر جا رہی ہے اور نیگیٹو اینڈ پازیٹیو جو آئنز ہوتے ہیں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو لائٹننگ اسٹرائکس ہونا سٹارٹ ہوتی ہے جو اولوں کو توڑتے بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں, ٹیمپریچر کتنی سپیڈ سے بڑھا ہے, بیرومیٹرک پریشر یعنی ہوا کا دباؤ کتنا کم ہوا ہے, سائڈوں سے کتنی ہوائیں جلدی آ رہی ہیں, 1 گھنٹے کے اندر کتنا ملی بار ہوا کا دباؤ گرا ہے, دیٹ وڈ ڈیفائن کہ ویدر ایونٹ آنے والا ہے. اب وہ جتنا زیادہ گرے گا, جتنی زیادہ ٹیمپریچر ہوں گی, اتنی ہی زیادہ ہوائیں اور یہ چیزیں مکس ہوں گی. تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ درخت لگائیں, ٹیمپریچرز تیزی سے نہ گریں, اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, بٹ دا بیسک پرنسپل از کہ ہم نے ہیٹ کو, ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا. صحیح ہے. اچھا, کراچی میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں, کراچی میں کیونکہ بارشیں معمول کے مطابق نہیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ, لیکن وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی, ہیل اسٹارم نہیں آتا, ہوائیں جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں چلتی 150 یا 180 کے حساب سے. وہاں کیا سین ہے؟ کراچی کا اپنے ویدر فینومیننز ہیں اور اس کی اپنی انوائرمنٹ ہے. ادھر کے جو ہماری ٹیم کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈفرینٹ زونس کے لیے, پوٹوہار کے اپنے ایکسپرٹس ہیں, وہ صرف پوٹوہار کا ویدر زیادہ دیکھتے ہیں, وہ باقی جگہوں کا ویدر دیکھتے ہیں اور ڈیٹا بھی آ رہا ہوتا ہے, بٹ دے آر موسٹ انٹرسٹڈ ان پوٹوہار کہ یہ سسٹم پوٹوہار کو کیسے امپیکٹ کرے گا. ساؤتھ پنجاب کے لیے اپنے لوگ ہیں, نارتھ کے لیے اپنے لوگ ہیں, اسی طرح کراچی ایک الگ ہی, کیونکہ ادھر سی بھی ہے, ہم اور ادھر ہواؤں کا اور ٹیمپریچر کا وہ سارے کانسیپٹس لوکلائزڈ ہیں کراچی کے لیے, جس کے ادھر کے ایکسپرٹس ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں. بٹ اٹس ویری ڈفرینٹ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹوپوگرافی پہ, جیوگرافی پہ. 2 مین چیزیں ہیں آپ کے پاس, جدھر بھی پہاڑ آئے گا, جدھر بھی واٹر باڈی آئے گی, اور سمندر تو پھر ایک الگ ہی واٹر باڈی ہے, اور کس زون میں آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ مائنڈ میں رکھیں گے تو ویدر پیٹرنس چینج ہوں گے. جیسے کہ میں آپ کو بات بتاؤں, پلین ایریاز جیسے بڑھتے رہیں گے تو ادھر ویدر زونس سملر ہوتے جائیں گے. آپ پوٹوہار, الٹیٹیوڈ, پہاڑیاں, ندیاں اور یہ چیزیں جیسی زیادہ ہوں گی تو ادھر آپ کے ویدر زونز چھوٹے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. ہم نے پاکستان میں 620 ویدر زونز بنائے, جس کو ہم مائکرو کلائمیٹک زونز بولتے ہیں. اس کی ہم نے ایوریج رین فال, ٹیمپریچر, ٹوپوگرافی اور جیوگرافی 40 سال کے ڈیٹا کو ڈاکٹر حنیف کے ساتھ اسٹڈی کیا اور پھر یہ زونز بنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان زونز میں ویدر پیٹرنس لگ بھگ سملر رہتے ہیں. کراچی کے اندر میں سوابی کا مجھے پتہ ہے, سوابی چھوٹی سی جگہ پہ صرف 5 ویدر زونز ہیں,
اسلام آباد راولپنڈی میں 18 زونز ہیں, کراچی میں بھی کافی زونز ہیں, لیکن ادھر سے کم ہے کیونکہ ادھر وہ ویریشن اتنی نہیں ہے. میں کل ایک نیوز پڑھا تھا, اس میں یہی تھا کہ اسلام آباد میں اسلام آباد کہہ رہا ہوں 3 بڑے جو ڈیم ہیں وہ ان کا پانی بہت جو ہے نا وہ بہت تیزی سے نیچے جانا شروع ہو گیا. بالکل. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں ایک میجر واٹر کرائسس شروع ہونے والا؟ سارے جو ڈیٹا آ رہے ہیں اور جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج پی ایم ڈی کے ساتھ گلوف پہ بھی کام کر رہے ہیں, ادھر یہ مانیٹرنگ اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں فیوچر میں, اور برف بھی کم ہو رہی ہے, اس کی ڈیپتھ بھی کم ہو رہی ہے, گلیشیئرز بھی میلٹ کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. تو یہ جب گلیشیئرز, ہمارا مین سورس گلیشیئرز ہی ہے, اور یہ صرف پاکستان کے لیے 2 بلین پاپولیشن کے لیے یہ والی جو ہماری ماؤنٹین رینجز ہیں یہ سپلائی آف واٹر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ گلیشیئرز ختم ہوں گے تو 2 بلین از اے لاٹ آف پیپل, اس کا امپیکٹ بہت خراب ہوگا. اینڈ ایگریکلچر پاکستان میں اور ہمارے نیبرنگ کنٹری میں بھی ایگریکلچر پہ میجر انحصار ہے. 90% آف دس واٹر گوز ٹو ایگریکلچر. تو اگر گلیشیئرز میلٹ ہوں گے تو جب ختم ہو جائیں گے تو پانی کا میجر واٹر کرائسس از ناٹ ٹو فار, تو وہ شدید والا لفظ پھر آئے گا. اسموک کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اچھا, اسموک کا کانسیپٹ بہت سمپل ہے. ہوا کا دباؤ, اپر ایئر پریشر اور اس سے نیچے والا ایک سمجھے کینپی بنا دیے. اب کینپی بنا دیے, اس کے اندر آپ اس کمرے کو لے لیں کہ پہلے یہ چھت کھلی تھی, ادھر آپ تھوڑی سی آگ لگا لیں یا جنریٹر لگا لیں تو ہوا اوپر جاتی رہے گی, بڑی جگہ پہ ڈسپرس ہو جائے گی. اب کیا ہوتا ہے کہ اسموک کے سیزن میں اپر ایئر پریشر اور جو نیچے والا ہے اس وہ ایک کینپی بنا دیتے ہیں. صحیح. اب اس میں آپ پہلے کے بنسبت آبادی زیادہ کر دیں, ٹھیک ہے, گاڑیاں زیادہ کر دیں, کراپ برننگ زیادہ کر دیں, یہ ساری چیزیں زیادہ کر دیں, یعنی آپ نے اوپر چھت ڈال دی ہے تو اب وہ اندر ہوا پھنستی. ایک تو زیادہ بھی ہو گئی ہیومن پاپولیشن, ہیومن ایکٹیویٹی, خیال نہ رکھنا, یہ ساری چیزیں دین کنٹریبیوٹس, تو اسموگ آ جاتی ہے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن جنرلی بھی ہم بہت زیادہ پولیوشن کریٹ کر رہے ہیں. اس پرٹیکولر سیزن میں وہ کینپی اس کا امپیکٹ سپر امپوز کر دیتی ہے, اور پاپولیشن بڑھتی رہے گی اور ہم اپنے طور طریقے نہیں چینج کریں گے تو اسموگ بڑھتی رہے گی. سر جس طرح ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں, فیشن بڑھ رہا ہے, وہ ظاہر ہے پھر یہ چیزیں تو ایکسپینڈ ہوں گی نا. بالکل. اب یہ کلائمیٹ چینج کی ہوں یا پھر گلوبل وارمنگ ہو, یہ تو انکریز ہوتی جا رہی ہے, بجائے کم ہونے کے یہ مزید انکریز ہو رہی ہیں. بالکل. تو یہ تو امپیکٹ کریں گی پورے ورلڈ میں. بالکل کریں گی 100%. اور اٹ از اے ویری, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بٹ اٹ از اے ویری اسکیری سچویشن. اتنی اسکیری ہے کہ جن لوگوں کو پتہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بچے بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آگے دنیا میں کیا ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے. تو آئی نو پیپل جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں, کیونکہ ہمیں آگے کا فیوچر پتہ چل رہا ہے, وہ لوگ جو سمجھتے ہیں تو انہوں نے بچوں کے ڈیسیشنز بھی امپیکٹ کرنا اسٹارٹ کر لیے کہ ہم اس دنیا میں اپنے بچے نہیں لے کے آنا چاہتے. دوز پیپل ہو انڈرسٹینڈ. سو دا سچویشن از کوائٹ بیڈ. ہم سو رہے ہیں اس ٹائم اینڈ اٹ گیٹنگ ورس ڈے بائی ڈے. جی. اچھا, وہ جو کوئی ایک ایسا مومنٹ ہو جس نے آپ کو, جس نے بیسیکلی کہتے ہیں نا ویدر والا کے لیے کوئی ہیلپ فل مومنٹ ہو, جس نے ہیلپ کی ہو کسی کی, اور آپ کو وہ کوئی واقعہ یاد آ گیا ہو. بہت سارے واقعے, بہت سارے واقعے, لیکن ایک واقعہ مجھے سب سے پسند ہے. اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. نائلہ کیانی کو سب جانتے ہیں. ہاؤ ڈڈ شی بیکم آر ایمبیسڈر, یہ اس کی اسٹوری ہے. تو جب نائلہ کیانی جن دنوں میں اور سمینہ بیگ ہیں غالباً, جب یہ ماؤنٹینئرنگ K2 کی سمٹ کرنے جا رہے تھے تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس واجد نگری آئے تھے. ادھر ہی کے لوکل ہیں, فائن جینٹلمین, بہت اچھے انسان ہیں, لیکن ان کے پاس اس لیول کی اسپانسرشپس وغیرہ نہیں تھیں. کافی سارے انٹرنیشنل ایکسپیڈیشنز بھی آئے ہوئے تھے, تو وہ ناسا کی اور نیپلیز کوئی کمپنی تھی جن کی فورکاسٹ دیکھ رہے تھے. ہم نے واجد کو بولا تھا کہ ہم آپ کو ویدر دے دیا کریں گے.
لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ ویدر جو تھا ہم انگلش میں دے رہے تھے اور وہ اس کو انگلش صحیح پڑھنی نہیں آتی تھی. تو وہ جب ہم اسے ویدر بھیجتے تھے تو ان لوگوں کو دکھاتا تھا میری کمپنی یہ بول رہی ہے. اچھا, اب انہوں نے ناسا کی فور کاسٹ اور سیٹلائٹ کے فونز اور ساری گیجٹس وغیرہ کے باوجود جو باقی لوگ تھے ان کو جب ان کی فور کاسٹنگ کمپنی نے بتایا کہ آپ سمٹ پش پہ جائیں اور واجد نگری کو ہم نے بولا کہ آپ نہ جائیں, تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہ لوگ سمٹ پش پہ گئے, ویدر بہت خراب تھا. تو کیونکہ واجد نگری نے کافی سارے لوگوں کو پڑھایا تھا اور ہم نے کہا تھا ویدر انسٹیبل ہوگا, تو کچھ لوگوں کو احساس ہوا کہ اس کی فور کاسٹ ٹھیک تھی. لیکن انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ ٹرائی کی اور انہوں نے نائلہ کیانی نے خود یہ اسٹوری سوشل میڈیا پہ بھی بتائی تھی اور ہمیں انہوں نے آ کے بھی بتایا تھا کہ آئی ایم ریئلی امپریسڈ. لیکن ایک دفعہ وہ جب گئے اور ہم نے واجد نگری کو بولا تھا کہ آج نہیں جانا, یہ ونڈو ٹھیک نہیں ہے, ان کو ان کی سپیریئر سورسز نے, پرسیپشن کی بات ہوتی ہے, انہوں نے بتایا کہ سمٹ پش پہ جائیں آپ لوگ. اتنی تیز ہوا چلی کہ انہوں نے سنو میں کھڈے کھودے اور سر نیچے کر لیا تاکہ وہ پروٹیکٹ کر سکیں اس تیز انٹینسٹی کی ٹھنڈی ہوا. وہ بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی بلیڈ مار رہا ہے آپ کو. وہ بیسیکلی وہ ہوا کتنے پہ ہوتی ہے میں بتا نہیں سکوں گا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, بٹ اٹ از ریئلی ہائی اسپیڈ اور ٹھنڈی بھی ہوتی ہے. تو وہ بالکل ایسے لگتی ہے کہ چیل رہی ہے اس الٹیٹیوڈ پہ. تو میں کوئی غلط نمبر کوٹ نہیں کرنا چاہتا, نمبرز مجھے یاد ہیں, بٹ اٹس ریئلی فاسٹ, ویلوسٹی اس کی کافی زیادہ ہوتی ہے. تو پھر یہ لوگ واپس آئے اور دوبارہ واجد نے بولا کہ میری کمپنی نے تو مجھے بولا تھا کہ نہیں جانا. تو یہ کہہ رہے تھے کہ کون ہے تمہاری کمپنی, جو کہتے ہیں لوکل کمپنی ہے, پاکستانی کمپنی ہے. پھر واجد کو ہم نے بولا کہ اب ونڈو ہے, اس نے بتایا. تو جو باقی بھی لوگ تھے انہوں نے بولا کہ یار اس کی پچھلی 2 دفعہ بھی فور کاسٹ ٹھیک تھی, اب یہ کہہ رہے کہ جاؤ سمٹ پش کرو, تو آؤ فالو کرتے ہیں, یہ ونڈو اچھی ہے کیونکہ آگے ونڈو خراب ہونے والی ہے, اس کمپنی نے بتایا. یہ سب سمٹ پش پہ گئے اور ان کا سمٹ پش ہو گیا. تو بہت ویدر والے کے لیے, پوری ٹیم کے لیے اٹ واز اے ویری پراؤڈ مومنٹ. نائلہ کیانی نے شاؤٹ آؤٹس بھی دیے, فلیگس بھی لے رہے ہمارے کہ ان کا, کیونکہ فرسٹ فیمیل تھیں وہ, ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ بڑی بگ ویدر جائنٹس کا ویدر پہ سب ٹرسٹ کر رہے تھے. ہمارا ویدر ایک ہمارا چھوٹا سا ایمبیسڈر تھا, اینڈ دیٹ ریئلی چینج دی انٹائر سچویشن فار اس. ناؤ جو ماؤنٹینئرنگ کے ڈفرینٹ گروپس ہیں, وہ جب بھی ماؤنٹینئرنگ کا سیزن آتا ہے وہ ہم ہی سے انفارمیشن لیتے ہیں, اور ہم نے انہیں یہ بولا ہوا ہے کہ ویل گیو یو دس انفارمیشن فار فری, کیونکہ ماؤنٹینئرنگ از سم تھنگ وی وانٹ ٹو پروموٹ. اس میں ایک غلط پریڈکشن لائف اینڈ ڈیتھ کا سوال ہوتا ہے. ہم نے باقی ریسکیو مشنس کے لیے بھی ویدر انفارمیشن دی ہے. اس کے علاوہ ملٹیپل نیومرس ایگزامپلس فرام سموسے والا, پاپڑ والا, کھجور والا, کسان, ٹریولرز, فلڈ افیکٹڈ ایریاز, بہت ساری الرٹس اور ایڈوائزیز ہم نے دی ہیں جو آن پوائنٹ تھیں, جس نے جانیں بھی بچائیں, مال مویشی, کراپ, گاڑیاں. کوئی ایک آدھ ایگزامپل دے دیں کوئی فارمرز کے لحاظ سے اگر ان کو. جی, ایک صاحب تھے جن کو ہم نے الرٹ بھیجا, وہ کھجوریں سکھا رہے تھے. تو آسمان بالکل کلیئر تھا اور ویدر بالکل کلیئر تھا. ہم نے الرٹ بھیج دی اس علاقے کے لیے کہ اگلے 3 گھنٹوں میں تیز بارش آ سکتی ہے, آندھی اور تیز بارش, تو محتاط رہیں. تو انہوں نے ہمیں کال سینٹر پہ کال کی, اور کال کرنے کے بعد انہوں نے بولا کہ آسمان تو کلیئر ہے. تو ہمارے بندے نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ہماری انفارمیشن کے مطابق بارش تیز آئے گی, 2-3 گھنٹے میں ایکسپیکٹڈ ہے, سچویشن چینج بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے الرٹ اسی لیے کیا تاکہ آپ لوگ اپنی تیاری کر سکیں. تو انہوں نے جو ان اے نٹ شیل انہوں نے بتایا یہ کہ بیٹر سیف دین سوری. ان کی کھجوروں کا جو سکھانے کا پروسیس تھا کافی بڑی مالیت کی وہ تھی, تو انہوں نے تیاری کر لی اور اتنا اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا کہ کہ اگر بارش آئے تو ہم کھجوروں کو چھپا سکیں. وہی ہوا, بارش آئی, اور جو مجھے اسٹاف نے بتایا تھا کہ انہوں نے بہت مٹھائی بھی بھیجی تھی, اور انہوں نے بہت تھینک یو کیا تھا. انہوں نے کہا مجھے سروس دو, میں اس علاقے کے لوگوں کے لیے
ہم پیسے دیا کریں گے آپ کو, زیادہ پیسے دیا کریں گے, آپ ہمیں ہر دفعہ الرٹ بھیجیں. ہم نے کہا پیسے تو اتنے ہی ہیں جتنے ہم چارج کرتے ہیں. جو ارلی وارننگز ہیں یا ڈیزاسٹر وارننگز ہیں دیر فری, لیکن باقی ویدر انفارمیشن اگر آپ کو فیوچر کی اور سوفسٹیکیٹڈ الرٹس اور یہ چیزیں اور بھی چاہیے ہوں اپنی مرضی کے مطابق تو دے آر پیڈ, بٹ دا بیسک سروس از فری فار آل. تو انہوں نے پھر بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 1.5 کروڑ کا ان کے مطابق نقصان بچایا تھا اس ایک میسج نے. صحیح. جی. ہمارے بچپن میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے یا آج سے کوئی 10 سال پہلے آپ لے لیں تو ونٹر کا جو ایک ٹائم اسپین تھا نا وہ بہت بڑا ہوتا تھا, کافی لمبا ہوتا تھا. اگر بات کریں اسٹارٹ ہوتا تھا سپتمبر سے لے کر تو پھر یہ جاتا تھا کوئی اپریل تک. اب وہ ہو گیا ہے نومبر میں شروع ہوتا ہے, وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے شروع ہو کے تو مارچ اپریل میں ختم ہو جاتا ہے. اور ایون اگر ہم اسپرنگ سیزن کی بات کریں تو آپ پہلے دیکھ لیں 50 to 60 ڈیز کا اسپرنگ ہوتا تھا, تو اب جا کے وہ جو ہے 15 سے 20 دن کا ہو گیا. بالکل. تو یہ امپیکٹ گلوبل وارمنگ کا ظاہر ہے اور اس کا جس طرح سے ہے, تو یہ کیا ونٹر کا جو اسپین ہے جو ایک وہ مزید کم ہوتا جائے گا آنے والے سالوں میں؟ جی, جو ٹرینڈ چل رہے ہیں پچھلے 20-25 سالوں سے, ہر سال آدھا دن ونٹر کم ہو رہے, اچھا, ہر سال آدھا دن اسپرنگ کم ہو رہے, اوکے, اور ایک دن سمر بڑھ رہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ پہلے مجھے یاد ہے جب میں 9-10 میں تھا, جب اسپرنگ سیزن آتا تھا 45 دن واز 1.5 مہینے کا, پھول اور بہار, رات کو جگنو اور یہ ساری چیزیں. تو اب وہ ٹائم اسپین کم ہو رہے, اور دس از ناٹ گڈ نیوز فار اس, فار فوڈ سیکورٹی, فار فارمرز, فار ایگریکلچر, فار گرینری, فار پلانٹس. اٹس ناٹ گڈ نیوز. تو بچپن میں اتنے جگنو ہوتے تھے کہ ہم جارز لے کے پھرتے تھے. اب وہ چیزیں کدھر گئیں؟ اگر ہم یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم اسے اگنور کر رہے ہیں, تو آبویسلی نیچر ول رسپونڈ اور کافی وائلنٹ ہوگا. کیا چیز آپ نے آسٹریلیا میں دیکھی جو یہاں پر نہیں تھی اور اب آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ ادھر ایک کمیونٹی اسپرٹ ہے, بہت بڑی کمیونٹی اسپرٹ ہے. فائرز آئیں, جس طرح سے کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے, اور جس طرح سے انفارمیشن فلو مینیج ہو رہی ہوتی ہے, ارلی وارننگز جا رہی ہوتی ہیں, اور ہر تیسرے بندے کو فرسٹ ایڈ کا پتہ ہوتا ہے کہ آگ لگ گئی تو کیا کرنا ہے. جیسے کہ ہمیں ادھر کوئی ہلکی سی جلن ہو جائے, کوئی جل جائے انگلی, تو ہم کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ لگا لو یا فلاں لگا دو. اس کا صرف ایک طریقہ ہے, ٹیپ واٹر کے نیچے 20 منٹ آپ نے ہاتھ رکھنے, کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو, وہ ساری ہیٹ نکل جائے گی. اونلی ٹیپ واٹر. یہ بچے کو پتہ ہے. سانپ کاٹ جائے تو ادھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ سانپ کو, لوگ ایک تو پینک کر جاتے ہیں, کہتے ہیں خون چوس لو یا کٹ لگا لو. دیز آر آل بیڈ, ناٹ ٹو بی ڈن, ناٹ ٹو بی ڈن. آپ کو صرف اس جگہ کے اوپر ایک پٹی لگا کے, اگر ٹانگ پہ کاٹی ہے تو پوری ٹانگ پہ پٹی لگا دینی ہے, آپ نے ہلنا نہیں ہے. اچھا. اور آپ نے کال کرنی ہے, کوشش کرنا ہے سانپ کی تصویر لے لیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جب وہ آپ کو اینٹی ڈوٹ لگائیں, جب آپ ہلیں گے نہیں جگہ پہ, اینڈ یو آسک فار ہیلپ, یو ڈونٹ موو, یو اسٹے اسٹل. تو اس طرح کی سانپ کے اوپر بھی آپ کھڑے ہو جائیں, 2 سیکنڈ میں سانپ سے بھول جانا ہے کہ آپ ادھر ہیں, وہ آپ کو بائٹ نہیں کرے گا. وہ بائٹ تب کرتے ہیں جب آپ چھلانگیں مارنا سٹارٹ کرتے ہیں, پینک کرتے ہیں. آپ مرتے تب ہیں جب آپ پینک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ادھر 2 گریڈ کے بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے. ایوری ون نوز فرسٹ ایڈ, ایوری ون نوز کلائمیٹ چینج, ایوری ون نوز کنزرو واٹر. یہ سارا اس پوری کمیونٹی میں پتہ ہے یہ ساری چیزیں. سر یہاں اویئرنیس نہیں دی گئی نا. اویئرنیس از دا بگ تھنگ. یو نو اسکول میں ہمیں صرف ایک چیز بتائی جاتی تھی, وہ تھی گلوبل وارمنگ. جی. اور وہ بھی اس کا صرف 4 سے 5 لائنوں کا پیراگراف ہوتا تھا. بالکل. بٹ یہ چیزیں کبھی نہیں بتائی جاتی کہ اویئرنیس کس طرح سے کریٹ کرنی ہے, یہ چیز اس طرح سے ہونی چاہیے, یہ چیز اس طرح سے ہونی چاہیے. بٹ آہستہ آہستہ چیزیں چینج بھی ہو رہی ہیں, اور ہوپس ہو کہ آگے جو ہے مزید چینج ہو. اچھا, لاسٹلی جب آپ ڈفرینٹ گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز ہوتے ہیں ان پہ بھی آپ جاتے ہیں ڈفرینٹلی, کبھی آپ کی بات نہیں ہوئی کہ پاکستان کو, مطلب انہوں نے بھی کبھی کوئی تجویز نہیں مانگی کہ اس طرح سے ہونا چاہیے, اور آپ نے کہا ہو کہ یار اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا؟ تجویزیں اور یہ سیمینارز اور پلاننگ بہت زیادہ ہوتی ہے میرے خیال سے. اینڈ کوشش ہمارے امیزنگ اسٹاف,
ویری کیپیبل. آپ NDMA کی بات کر لیں یا آپ PMD کی بات کر لیں یا اور اداروں کی بات کر لیں, اس میں بڑے کیپیبل لوگ بیٹھے ہوئے, بہت زبردست کام جانتے ہیں وہ لوگ. میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا پبلک سیکٹر کا مسئلہ ہے دیٹ از ریڈ ٹیپ اینڈ بیوروکریسی. ڈیسیجنز ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, پیپر ورک میں بہت ٹائم لگتا ہے, امپلیمنٹیشن میں بہت ٹائم لگتا ہے. اب یہ ان کو ایز اے, اور جو اس چیزوں پہ سوچ رہے ہیں, سروس ڈیلیوری ماڈلز اور ان ساری چیزوں پہ سوچ رہے ہیں. آسٹریلین پبلک سروس میں نے 11 سال کام کیا, پاکستانی پبلک سروس کے قریب میں نے کام کیا. ایفیشنسی جس جگہ پہ آتی ہے, اٹس دا ٹائم ٹو کوئکلی میک ڈیسیجنس, اور وہ ادھر اس جگہ پہ فائل پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ پروسیس تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. اور ویدر انفارمیشن یا ویدر انڈسٹری میں یا کلائمیٹ انڈسٹری میں آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے, اینڈ ایوری منٹ کاؤنٹس. بٹ میں یہ بھی ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے محکمہ موسمیات کے DG ہیں, وہ VP سلیکٹ ہوئے ہیں فرام ایزیان ریجن ان ورلڈ میٹ آرگنائزیشن, جو ادارہ ہے جو سارے UN ممبر اسٹیٹس جو ہیں ان کی جو میٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ممبر ہوتی ہیں. تو ایزیان ریجن میں ہمارے PMD کے DG صاحب جو ہیں وہ ایز VP سلیکٹ ہوئے ہیں اس ریجن سے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے ان کے. اور PMD ہائیڈرومیٹ پروجیکٹ کر رہے جو انفراسٹرکچر اور یہ ساری چیزیں, سروس ڈیلیوری, کمرشل ونگ, بزنس ماڈل, ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. تو دے ہیو ریئلائزڈ دس. اور دا گڈ تھنگ از جرنی ادھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے جدھر آپ ایک چیز کو ریئلائز کر لیں کہ اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے. دا فرسٹ تھنگ از ٹو ریئلائز دا پرابلم, اس کے بعد ہی اس کو سولوشن بنتا ہے. نو ویئر یو آر, نو ویئر یو وانٹ ٹو بی, اینڈ دین پلان آن ہاؤ یو گیٹ دیر. سو دے آر ٹیکنگ دا رائٹ میجرس, اور یہ ضرورت بھی ہے اس زمانے کی اور اس وقت کی, اور انہوں نے ریئلائز کیا ہوا ہے. امیزنگ ٹیلنٹڈ پیپل, بس تھوڑا سا ہمیں پروسیسز اور سسٹمز اینڈ پروسیجرز پہ کام کرنا ہوگا. پروسیس کی آپ نے بات کی ہے, اپروکسیمیٹلی تھوڑا سا بتا دیں کہ مطلب اگر پاکستان میں 6 دن لگ رہے ہیں تو آسٹریلیا میں کتنے دن لگتے ہیں پروسیس میں؟ دیکھیں یہ تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, ڈفرینٹ پروٹوکالز, ڈفرینٹ SOPs ہوتی ہیں, لیکن ادھر جو پالیسی اور مینڈیٹ اور یہ پروسیسز ہوتے ہیں ود دی آسٹریلین گورنمنٹ, جتنا میرا ایکسپیرینس ہے ادھر یہ ہوتا ہے کہ پالیسی پروسیجر سیدھے لکھے ہوتے ہیں, اس کے دائرے میں جو چیز آتی ہے وہ اپروول کے لیے جائے گی. ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں SLAs ہوتے ہیں, سروس لیول ایگریمنٹس, فرام ون ٹیم ٹو دی ادر. اگر آپ ہمیں یہ چیز بھیجیں گے تو اس کا پروسیسنگ ٹائم 3 دن ہے یا 5 دن ہے, 5 دن کے اندر اندر ہم نے یہ کرنا ہے. اور اگر ادھر وہ کام اتنے دنوں میں نہ ہو, SLA بریچ ہو, تو اس کی رپورٹ بنتی ہے, اینڈ وہ اس کے جو سینئر رسپانسبل آفیسر ہوتے ہیں, ہی ہیز ٹو رپورٹ کہ SLA کیوں نہیں میٹ ہوا. ہمارے پاس ہیومن ریسورس کم تھا, یا ہمارے پاس کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز تھے, یا والیوم بہت زیادہ ہو گئی تھی ان ایکسپیکٹڈلی, تو ہم اس لیے SLA نہیں میٹ کر سکے. تو یہ سارے میچور پروسیسز پاکستانی پبلک سیکٹر میں بھی لانے ہوں گے, جو لوگوں نے سوچنا اسٹارٹ کر دیے, وچ از اے گڈ تھنگ. آبویسلی آسٹریلین گورنمنٹ وے مور میچور دین پاکستانی گورنمنٹ ایٹ دس اسٹیج, لیکن دے آر ٹیکنگ دا رائٹ میجرس, اور ایٹ لیسٹ ریئلائز کر رہے ہیں. اور جن اداروں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے ان میں یہ ریئلائزیشن ہے, اینڈ دے آر ورکنگ ٹورڈز اٹ, وچ از اے ویری گڈ سائن. پاکستان میں بلکہ دنیا میں اگر ہم بات کریں تو AI بہت ریوالو ہو چکی ہے, اور آہستہ آہستہ جو ہے AI جو ہے وہ کافی چیزوں کو ٹیک اوور کر رہی ہے. تو ویدر والا جو ہے وہ کس طرح سے AI کی فیسلٹیز کو یوٹیلائز کریں؟ AI پہ ہم نے کام سٹارٹ کی ہے, ڈیٹا سائنس اینڈ دین AI. AI کے لیے ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے. ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, سسٹمز دیکھ رہے ہیں, اور AI کس کس جگہ پہ یوز ہو سکتی ہے. AI ایک تو آپ کی ماڈلنگ میں, فور کاسٹنگ ماڈلز میں یوز ہو سکتی ہے, تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ود انٹرنیشنل پارٹنرز, اور اپنے بھی ماڈلز بنا رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیٹا دیکھا جائے تو آگے ویدر کیا ہوگا. اس کے بھی ملٹیپل ڈفرینٹ طریقے ہیں, ہم نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا. پھر ہو گیا آپ کے لارج لینگویج ماڈلس, یعنی کہ ChatGPT اگر ذہن میں لے آئیں کہ آپ ان سے سوال پوچھیں, ہم اپنے ڈیٹا کے بیسس پہ ChatGPT کو لوکلائز ٹرین کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر اسلام آباد میں کوئی ویدر پوچھے
تو وہ آپ سے پوچھ لے گا کہ ویدر کیوں چاہیے, تو آپ بولیں میں نے ایکسرسائز کرنی ہے آؤٹ ڈور, تو آپ کو بتا دے گا کہ اس ٹائم پہ اس علاقے میں QI ٹھیک ہے, پولن نہیں ہے, سردی زیادہ ہے تو پہلے وارم اپ ضرور کرنا وغیرہ وغیرہ, تاکہ آپ کے جوائنٹس موبلائز ہو جائیں. تو اس قسم کی آپ کو انٹریکٹیو ایڈوائزری دے گا. یہ ایک اور AI کی سائڈ ہے, مشین لرننگ AI. اس طرح ملٹیپل ڈفرینٹ ایریاز ہیں, ویدر اسٹیشنز لگے ہوئے, ایک ویدر اسٹیشن ادھر لگائے, ایک ادھر لگائے, ایک ادھر لگائے, اس والے کو آف کریں, AI کو بولیں کہ ہسٹوریکل ڈیٹا دیکھ کے بتاؤ اس ویدر اسٹیشن پہ کیا ڈیٹا ہوگا, اس کو ہم نے آف کر دیا اور پھر کمپیئر کر لیا پریڈکشن کو. تو ادھر بھی AI یوز ہو رہا ہے. تو دیر از ملٹیپل ڈفرینٹ ایریاز جدھر ہم AI یوز کر رہے ہیں. اٹس اے جرنی فار اس. وی اسٹارٹیڈ دس جرنی اینڈ آف لاسٹ ایئر. ڈیٹا سائنس اینڈ ڈیٹا انالیسس 2024 کا اسپیشل مینڈیٹ تھا ہماری آرگنائزیشن میں. ابھی اسی ڈیٹا کو اور اسی نالج کو ہم AI ماڈلز میں ڈال کے پلگ اینڈ پلے کر رہے ہیں. سو اٹس اے جرنی. انشاءاللہ AI would benefit us a lot. وہ کام جو ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کو مہینہ لگتا ہے, اگر AI کو ٹرین کر لیں تو وہ گھنٹوں کا کام بن جاتا ہے, اور وہ ریئل ٹائم میں انالیسس کر کے لارج ڈیٹا سیٹس کو دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کو ٹرین بھی کرنا پڑتا ہے. اگر میں نے فار ایگزامپل ویدر والا سے اپڈیٹس لینی ہے تو میں کال کروں گا یا پھر ویب سائٹ کے تھرو ہمیں؟ آپ دونوں کر سکتے ہیں. سارے چینلز آپ کے لیے اوپن ہیں. آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, iOS Android دونوں پہ ہیں. ویب پہ جانا ہے, ویب پہ بھی آپ کو انفارمیشن ملے گی. آپ نے کال کرنی ہے تو نمبرز موجود ہیں. آپ کو آپ کے علاقے کا ویدر سنا دیا جائے گا اردو میں. اور اگر آپ کی تھوڑی زیادہ کمپلیکیٹڈ انکوائری ہے, آپ ادھر سے پوائنٹ A سے پوائنٹ B پہ جا رہے ہیں, راستے کا سفر چاہیے, سفر کی ویدر انفارمیشن چاہیے, تو آپ ایجنٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ سینٹر جو ادھر فزیکل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو آگاہی اور رہنمائی فراہم کر دیں گے. دیٹس ریئلی گریٹ انیشیٹو. تھینک یو جی. لاسٹلی, ایز اے CEO اینڈ کو فاؤنڈر آف ویدر والا, ایک میسج پاکستانی کمیونٹی کے لیے. میسج پاکستانی کمیونٹی کے لیے کہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, لیکن دوڑ ان کی پڑی ہوئی ہے پیسے کے پیچھے. مائی فلاسفی از اٹ ہیز ورکڈ فار می اینڈ دیر از نو رائٹ اینڈ رانگ آنسر. اگر آپ اپنے پیشن کو فالو کریں, پیشن جس چیز کے بارے میں آپ کو ہوگا, آپ اس میں انٹرسٹ زیادہ لیں گے, آپ کا فوکس زیادہ ہوگا, آپ ایکسلنس اچیو کریں گے. جب آپ ایک دفعہ ایکسلنس اپنی فیلڈ میں اچیو کر لیتے ہیں, آپ کے پاس پیسہ ایز اے بائی پروڈکٹ آ جائے گا. سو فوکس آن لرننگ اینڈ گروتھ فرسٹ ٹو اچیو ایکسلنس. سارا کچھ آپ کے پاس آئے گا. اور یہ ویدر والے کی ہر انڈیویجول کی کہانی ہے. دیر آر ہیروز, انسنگ ہیروز ایٹ ویدر والے, جنہوں نے انٹرسٹ لیا, پیشنیٹلی کام کیا, اینڈ وی آر دا ہیپیسٹ ٹیم. آئی بلیو, میرے پاس کوئی میٹرک نہیں ہے, لیکن میں اور آرگنائزیشنز میں دیکھتا ہوں, اور اپنی آرگنائزیشن میں ویدر والے میں. سو وی آر اے ویری کلوز نیٹ ٹیم, وی آپریٹ لائک اے فیملی, اور ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, اینڈ وی آر گروئنگ. ایسا ہونا بھی چاہیے ود اے شیئرڈ ویژن. تھینک یو سو مچ جنید یامین صاحب. تھینک یو جی. تھینک یو. سو مچ.